قانون کو تابع کرتی رہی، اپنے من پسند ایما پہ، خواہش پہ، رضا اور مرضی کے تحت قانون کی تشریح کرتی رہیں۔ آج عدالتوں نے اپنی آزادی اور اداروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے پاکستان کے عوام کے دل جیت لیے ہیں، اور آج پاکستان کے عوام نے جو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ دے کے اس پارلیمنٹ میں پہنچا کے حکومت کو وہ طاقت دے کے آج وہ جو خواب تھا جس کی تعبیر کے لیے عمران خان میدان میں نکلے تھے کہ پاکستان کے اندر طاقتور شخصیات بھی اس قانون کے تابع آئیں اور عدالتیں آزاد اور خود مختار ہو کر اپنے فیصلے کریں، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی کا یہ سفر آگے بڑھے گا، اور no one will be above the law، صرف اور صرف قانون کی بالادستی ہوگی، اور تھانے اور کچہریوں کے ذریعے ان کو یرغمال بنا کے عوام کو وہاں گروی رکھ کے جو ٹولہ پارلیمنٹ میں آ کے جمہوریت کے نام پہ اپنے خاندان کے، اپنی ذاتی مفادات کے اور اپنے اثاثوں کو تحفظ دینے کے لیے جمہوریت کا راگ لاپتا تھا، آج ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جمہوریت جمہور کا نام ہے، اور جمہور کا مفاد جڑا ہوا ہے پاکستان کے قانون اور آئین سے، اور جب ادارے مضبوط ہوں گے، قانون کی حکمرانی ہوگی، تو ہر کسی کے سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ غلطی کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے، وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ کسی بھی ادارے میں ہو، قانون سب کے لیے برابر ہوگا، اور قانون کی یکساں اطلاق اور بالادستی ہی عمران خان صاحب کا مشن ہے۔ وزیر اعظم صاحب پاکستان کے عوام کو جو وعدہ کر کے آئے تھے، آج اس وعدے کی تکمیل کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث افراد، جماعتیں، تنظیمیں اور گروہ اور ٹولے، ان سب کو اس قانون کے تابع اور متحد کرنا ہے۔ یہاں عوام کا راج ہوگا، عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے جدوجہد ہوگی، ان کو عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومتی ترجیحات طے ہوں گی، اور عوام کا وہ جو وسائل تھے وہ عوام پہ خرچ کرنے کے لیے تدابیر بنیں گی، اور پراپر آج جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے طاقتور، سرمایہ دار، صنعت کار، وسائل یافتہ جو ہمارے وہ گروپس اور عناصر اور طبقات ہیں، ان کو بھی پہلی دفعہ مین سٹریم آپ کا جو اکنامک روڈ میپ ہے اس کے اندر حصے دار بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ذمہ داری شیئر کرنے میں پارٹنر بنایا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کے اندر وسائل رکھتے ہیں لیکن ان وسائل کی تقسیم نچلی سطح پہ توازن کا شکار نہیں تھی، عدم توازن تھا، ان کو بھی ایک پیرٹی کریٹ کر کے طاقت کے توازن کو انشور کیا جا رہا ہے کہ غریب غریب ترین نہ رہے، امیر امیر ترین نہ بنے، دونوں کے درمیان ایک یکساں توازن نظر آئے، اور یہ بجٹ جو ہوگا وہ امیر اور غریب کے درمیان اس توازن کو انشور کرنے جا رہا ہے، اور وسائل کی جو یکساں تقسیم تھی وہ صوبائی سطح پہ ہو،
وہ وفاقی سطح پہ ہو، وہ آپ کے تمام جو آسٹریٹی میجرز ہیں ان کے ساتھ اس بجٹ کو جوڑا گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کی سوچ کی یہ بجٹ عکاسی کرے گا، ان کا جو غریب کے ساتھ رشتہ ہے اس کو مضبوط کرے گا، جو ان کے دل کے اندر پسے ہوئے طبقے کا احساس ہے یہ بجٹ اس کو ریفلیکٹ کرے گا، اور پاکستان کے اندر گڈ گورننس کا جو خواب تھا قائد اعظم کا اس کی منہ بولتی تصویر بنے گا، اور جو پاکستان کے اندر آپ کے اداروں کے اندر، حکومتوں کے اندر، جو ہماری منسٹریز کے اندر جو ایک غیر ضروری اخراجات کا انبار تھا ان کو ختم کر کے صرف اور صرف پبلک فرینڈلی انیشیٹیوز کو سپورٹ کرے گا، اور اس بجٹ سے پاکستان کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی، پاکستان کی معیشت کی درست سمت کا تعین ہوگا، اور ہم ایک ترقی یافتہ خوشحال پاکستان بنانے کی جو ہماری منزل ہے، عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے، یہ بجٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کی طرف ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ تو میں میڈیا سے بھی توقع کرتی ہوں کہ آج ایک طرف سیاسی آو بقا ہوگی، دوسری طرف عوامی مفادات کی جدوجہد ہوگی، جہاں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے حکومت جو ہے اپنی ترجیحات لے کے آئے گی۔ تو آپ نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ ذاتی مفادات کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے ٹولے کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ ان کا مقصد اور جدوجہد پاکستان میں افراتفری انتشار پیدا کر کے اپنے کاروباری اور ذاتی مفادات کو تحفظ دینا ہے۔ ہم نے مل کے اس پاکستان کی جنگ لڑنی ہے، اور پاکستان کی وہ 22 کروڑ عوام کے بچوں کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میڈیا عوام کے مشکلات کے تدارک میں حکومت کی رہنمائی بھی کرے گا، ہمیں آپ کی مثبت تجاویز کا انتظار بھی رہے گا، اور بجٹ کے اندر جو حکومتی ترجیحات ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے ہم ہر بہتر تجویز کو ویلکم کریں گے، اور پاکستان کو اس مشکل معاشی محاذ پہ جو چیلنج درپیش ہیں اس سے باہر نکالنے کے لیے ہر کسی کو پارٹنرشپ میں لے کے ہم اپنی ترجیحات ری ڈیفائن اور ری ایڈریس کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے، کیونکہ بجٹ ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک پیپر ہے جو پارلیمنٹ میں لے ہوگا، اس میں ہر جماعت اپنی سوچ، اپنا نقطہ نظر اور اپنی ترجیحات پارلیمنٹ کے فلور پہ سامنے لائے، حکومت ان مثبت تجاویز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے لائے عمل بنائے گی۔ میڈیا بھی اگر اس حوالے سے کوئی بہتری کی تجاویز لائے گا تو ہم اس کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ حکومت اس چیز کو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز بشمول مولانا صاحب کے، وکلا کے، کہ یہ سراپا احتجاج بننے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف، اس کو کتنی آپ اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں بار بار کہتی ہوں اور ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ اپنی نگاہیں اسلام پہ رکھیں، آپ دینی رہنما ہیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دین کا بیڑا اٹھایا ہے، تو آپ کی نگاہیں اسلام آباد پہ مرکوز رہنی چاہیے، آپ کی توجہ اور نگاہیں اسلام کی بجائے اسلام آباد کی طرف ہیں، تو یہ یقیناً آپ کا وہ جو اسلام کے ساتھ جڑا رشتہ ہے وہ اسلام آباد تک محدود نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورے عالم اسلام تک وہ سوچ پھیلے، آپ کی سوچ صرف اور صرف اسلام آباد میں قید نہیں ہونی چاہیے، نگاہ کا مرکز صرف اسلام آباد نہیں ہونا چاہیے، جو اصل آپ کا کام ہے وہ اسلام کی طرف توجہ دینا، تاکہ پاکستان میں ایک عید ہو، تمام علماء ہم ایک نقطہ نظر پہ متفق ہوں، اسلام کے حوالے سے اجتہاد ہو، آئے دن دنیا کے اندر جو تیز رفتار ترقی
اور سائنس اور اوورال جو اجتہاد ہے اسلام میں، اب اس پہ توجہ دیں. اور یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، یہ کام جو ہے بہتر انداز سے حکومت کر رہی ہے. سیاست ہمارے کرنے کا کام ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. اپوزیشن جتنے داو پیچ آزما لے، جتنی پنجہ آزمائی کرنی ہے کر لے، ہمیشہ سیاسی محاذ پہ حکومت سرخرو نظر آئے گی. اور پہلے بھی ہم ان کو چاروں شانے چت کر کے آئے ہیں، اب بھی ان کو ہم ان کے ہر چیلنج کا جواب دینے کی طاقت اور سخت رکھتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رول ہمارا ہے حکومت کا، ایک رول اپوزیشن کا ہے. اس آئین میں دونوں کی ذمہ داریاں درج ہیں اور دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. حکومت اپنی ذمہ داریاں بجٹ پارلیمنٹ کے اندر لا کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے جا رہی ہے. اور یہ بجٹ کسی حکومت کا نہیں، یہ بجٹ کسی جماعت کا نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا بجٹ ہے، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا بجٹ ہے، یہ پاکستان کے دفاع کا بجٹ ہے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کا بجٹ ہے. لہٰذا اپوزیشن ہماری مخالفت ضرور کرے، وہ ہم پہ تنقید بھی کرے، لیکن اس بجٹ کے ساتھ جو غریب اور پاکستان کے عوام کا درد اور دکھ جڑا ہوا ہے اس کو کم کرنے میں ہماری رہنمائی کرے. اور ان کی معیشت جو انہوں نے زخمی کر کے ہمارے حوالے کی، جس زخم معیشت پہ انہوں نے کاری ضربیں لگائی تھیں، ہم نے اس معیشت کے زخموں پہ مرہم پٹی کر کے آج پارلیمنٹ میں اس معیشت کو لے کے آ رہے ہیں. تو اس کو مزید زخموں سے چور چور نہ کریں، اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کریں. اس ٹیکس پیئر کا پیسہ آج اس پارلیمنٹ کے اندر مثبت تجاویز کے لیے سامنے آنا چاہیے. اگر آپ اپنا اپنا رونا رونے آئیں گے تو عوام کے سامنے آج آپ کو عدالت نے بے نقاب کیا، آپ کے چہروں سے نقاب اتارے، اور پھر پارلیمنٹ میں بھی اگر شور مچا کے آپ اپنے چہرے عوام کے سامنے مسخ نہ کریں، عوام کے سامنے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور حکومت آپ کی مثبت تجاویز کو ویلکم کرے گی. میڈم یہ بتائیں آپ کی حکومت کو 10 سے 11 مہینے ہو گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بار بار ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کا رسپانس نہیں آ رہا، منتیں تلنے کرنی پڑ رہی ہے، اور اب معیشت جو ہے ملک کی 10 سے 11 مہینے میں وہ سکڑ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے. کیا وجوہات ہیں آپ کی حکومت 11 مہینے 10 مہینے کافی ٹائم ہوتا ہے، لفٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا پہلا بجٹ ہے، اور آپ کی جو معیشت کی ڈیفینیشن آپ کر رہی ہیں میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ڈیفینیشن معیشت کی آپ کی سابقہ حکومتوں کے جو لیے ہوئے قرضے ہیں، جو اسحاق ڈالر صاحب پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل کے چلے گئے ہیں. آج مجھے خوشی ہوگی کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں یہ بھی بتائے کہ وہ پارلیمنٹ میں اور پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے. وہ سینٹ کے ممبر تھے، وہ یہاں آ کے اپنی آئینی قانونی ذمہ داریاں کیوں نہیں پوری کر رہے. اور پھر اس معیشت کو جس طرح وہ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے گئے، آخری سانسوں پہ جب ان کی نبض بھی ڈوب رہی تھی معیشت کی اور سانسیں بھی آخری سانسیں تھی، ہم نے اس معیشت کو آکسیجن بھی دی ہے اور وینٹیلیٹر سے بھی ہٹایا ہے. اور اب جب بیمار لاغر ہو کے اپنے پاؤں پہ چلنے لگتا ہے تو اس کو ٹانگوں میں طاقت آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، اور وقت لگتا ہے اس کو دوڑنے اور چلنے کے لیے. وینٹیلیٹر سے آپ اٹھ کے معیشت کو آپ نے چلانا شروع کیا، آپ دیکھیں گی کہ یہی معیشت آپ کو دوڑتی چلتی اور اسٹاک ایکسچینج میں پرفارم کرتی نظر آئے گی. اور پاکستان کے جو آپ نے کہا کہ روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی، آپ کی حکومت کے جو ریفارمز پروگرام تھے، جو ہم نے مثبت انیشیٹو لیے، ان کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوا اور استحکام آیا. مشکل ٹائم ہے، مشکل چیلنجز ہیں، لیکن قومیں مشکل میں بنتی ہیں،
قومیں مشکل میں ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں، اور ہم اس مشکل سے پاکستان کو بھی نکالیں گے، قوم کو بھی نکالیں گے، اور انشاءاللہ عوام کے تمام بنیادی حقوق کا تحفظ عمران خان ہی کریں گے۔ دونوں جو لیڈران ہیں سیاسی جماعتوں کی، اور جتنے ان کی لسٹ گنوا لیں، ان کے سامنے چہروں کا کمپیریزن کر لیں، ایک ہی فیس جس کے اوپر کرپشن کا کوئی دبا نہیں، جس کا دامن صاف ہے، کریڈیبل ہے، دنیا اس کی کریڈیبلٹی کو مانتی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اس کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، اس کا نام عمران خان ہے، اور انشاءاللہ وہی قوم کی اس کشتی کو